کافر کہا گیا۔ احادیث میں جو اس طرح کے کفر آتے ہیں نا، انہیں کہا جاتا ہے کفر دون الکفر۔ جس طرح کے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام میں فرق، شرک اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو پاکستان میں پھر کتنے کافر ہیں؟ ادھر بھی اس تک بیٹھے ہوں۔ تو اس کی تعویل کیا کی جاتی ہے کہ عمل کفار والا ہے۔ یہ وہ کفر نہیں ہے جو اسلام سے نکالتا ہے۔ یہ کفر ہوتا ہے عربی میں انکار، ناشکری کے معنوں میں، کسی خاص اسپیسیفک معنوں میں۔ اچھا، یہ تعویل ہم کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا تو دنیا میں ہر فرقہ پھر اسلام سے ایک دوسرے کو نکالے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تعویل ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ یہاں کفر سے مراد امام وقت کو چھوڑ جانے والا ہے۔ جس طرح کے صحیح مسلم میں حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب اسلام کی ٹرم میں جب جہالیت، زمانہ جہالیت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کفر کا زمانہ۔ تو جن لوگوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ کافر مر گئے، انہوں نے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اور جہالیت کی موت مرے۔ کبھی ہم کہتے ہیں وہ کافر مر گئے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہاں جہالیت سے مراد یہ ہے کہ گویا وہ عمل کیا، اوور آل کافر نہیں ہے۔ یہ پیورلی علمی بحثیں ہیں۔ سب سے بڑھ کر مولا علی سے زیادہ تو کوئی نہیں خوارج کو جانتا نا، تو سب سے پہلے تو مولا علی سے فتویٰ آنا چاہیے تھا نا یہ کافر ہیں۔ تو میں نے المصنف ابن ابی شیبہ سے بتایا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کافر ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، تو وہ یہ حدیث پیش کر دیتے نا۔ مخلوق کے سب سے بہترین لوگ جو قتال کر رہے تھے وہ تو حضرت علی تھے۔ یہ حصہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ خوارج سے وہ قتال کریں گے جو مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے، اور خوارج بدترین مخلوق ہوں گے۔ اور حضرت علی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ پہ کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے فوجیوں کا مورائل بلند کر رہے تھے، کیونکہ صحابہ میں یعنی وہ جب ان کی داڑیاں نمازیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ پھر حضرت علی نے وہاں حدیث سنائی کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے، اور مسلم کے تو الفاظ ہیں اس کے بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کریں وہ ان کے لیے یہ قتال ہی ان کے مرتے دم تک کے لیے، ان کی آخرت بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا، اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا میں کافر ہو گیا ہوں تو مجھے بھی چھوڑ گئے۔ تو حضرت علی نے تو اس حدیث کا انکار کر دیا آپ کے ذوم میں، لیکن میرے نزدیک انکار نہیں کیا، انہوں نے اس کی صحیح ڈیفینیشن بتائی۔ پھر پوچھا گیا منافق ہے، انہوں نے کہا منافق کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ منافق تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ اے علی اتنی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے کہ تمہیں بھی ان کی نمازوں پہ رشک آئے گا۔ تو نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں نا وہ۔ اچھا، اور پھر حضرت علی سے جو ان کا اختلاف ہے وہ بھی حضرت علی کی محبت میں ہے کہ معاویہ کے ساتھ آپ صلح کیوں کر رہے ہیں، یہ باغی ہے، یہ واجب القتل ہے۔ یہ ان کا سٹانس تھا، ان کو کوئی اپنی ذاتی اختلاف نہیں تھا۔ ہم جو انہیں غلط کہتے ہیں وہ اس لیے کہ امام وقت کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی۔ جس طرح کہ اگر نعوذ باللہ صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیتے حضور کی محبت میں ہی، جو شروع میں ریلیکٹنٹ تھے، حضرت عمر بھی، بخاری میں الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ ہم دب کے کیوں صلح کریں، ٹھیک ہے، تو وہ حضور کی محبت میں ہی کر رہے تھے نا، لیکن وہ غلط ہوتا اگر ایسے کرتے۔ اس لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، سہل ابن حنیف کہتے ہیں بدری صحابی، یہ وہی تھے جنہیں حضرت معاویہ کو معزول کر کے حضرت علی نے شام کا گورنر لگایا تھا اپنے دور خلافت میں، اور حضرت معاویہ نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا تو جنگ صفین لڑنی